مائنڈ ٹاک میں خوش آمدید، جہاں ہم نفسیات کی مشہور کتابوں کے ذریعے انسانی ذہن، سوچ اور رویوں کو سادہ اور مؤثر انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ذہن کی گہرائیوں، سائنسی سوچ اور خود فہمی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جی، اور آج کی اس گفتگو میں ہم ایک بہت ہی گہرے بلکہ یوں کہہ لیں کہ قدرے پراسرار موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ بالکل، دیکھیں، انسانی فطرت کا ایک بظاہر بہت ہی سادہ سا اصول ہے کہ ہم ہمیشہ درد سے بھاگتے ہیں اور سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ مطلب دکھ، تکلیف یا کسی بھی قسم کی اذیت سے بچنا ہماری جبلت کا حصہ ہے نا؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ تو پھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ انسان بار بار ان یادوں، ان رشتوں یا ان حالات کی طرف کیوں کھینچا چلا جاتا ہے جو اسے صرف اور صرف تکلیف دیتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت چپتا ہوا سوال ہے۔ یعنی انسان کیوں لاشعوری طور پر اپنے ہی پرانے زخموں کو بار بار کریدتا ہے؟ آج کا ہمارا ڈیپ ڈائیو اسی پراسرار اور پیچیدہ انسانی رویے کا گرد گھومتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ ذہن کے ان تاریک ترین گوشوں میں سے ایک ہے جہاں ہماری عام منطق، مطلب جو ہم روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں، وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل، وہاں منطق کام نہیں کرتی۔ جی، اور اسی گتھی کو سلجھانے کے لیے آج ہم جس نظریے پر بات کر رہے ہیں وہ سگمنڈ فروئڈ کی ایک ایسی کتاب سے لیا گیا ہے جس نے خود اس کے اپنے پچھلے تمام نظریات کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ اس کتاب کا نام ہے بیونڈ دا پلیجر پرنسپل۔ ہاں، بیونڈ دا پلیجر پرنسپل۔ فرائڈ کا نام تو نفسیات میں سبھی جانتے ہیں۔ بالکل، نفسیات میں دلچسپی رکھنے والے لوگ فرائڈ اور اس کے لاشعور یعنی انکانشس مائنڈ کے تصور سے بخوبی واقف ہیں۔ مگر یہ کتاب اس لیے ایک سنگ میل ہے کیونکہ یہاں فرائڈ خود ایک بہت بڑی الجھن کا شکار نظر آتا ہے۔ کیسی الجھن؟ یہ کہ انسان ان کاموں کو کیوں دہراتا ہے جو بظاہر خود کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں؟ وہ درد کی طرف واپس کیوں جاتا ہے؟ واہ، یہ تو واقعی ایک گہرا موضوع ہے، اور یہاں میں بالکل واضح الفاظ میں اعلان کر دوں کہ یہ حصہ ایک ہے۔ جی، یہ ہمارا پہلا حصہ ہے۔ آج ہمارا مشن اس کتاب کے پہلے 2 ابواب کی روشنی میں اس پیچیدہ اور حیران کن رویے کی بنیاد کو سمجھنا ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ذہن کو صرف سکون چاہیے تو وہ تکلیف دہ تجربات کی طرف واپس کیوں لوٹتا ہے۔ بالکل، اور اس کی شروعات اسی تصور سے ہوتی ہے جسے اصول مسرت یعنی دا پلیجر پرنسپل کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم پہلے باب کو کھولیں، جب ہم خوشی یا مسرت کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں ہنسنے، مسکرانے یا کوئی انعام جیتنے کا خیال آتا ہے نا؟ جی، عام انسان یہی سوچتا ہے، لیکن فرائڈ کے ہاں یہ مسرت کا تصور بہت مختلف اور قدرے سائنسی ہے۔ اچھا، وہ کس طرح؟ دیکھیں، فرائڈ کے نزدیک خوشی دراصل کسی چیز کو حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ذہنی تناؤ یعنی مینٹل ٹینشن کی کمی کا نام ہے۔ مینٹل ٹینشن کی کمی مطلب؟ فرائڈ کا ماننا تھا کہ انسانی ذہن ایک خودکار نظام کی طرح کام کرتا ہے جو ہمیشہ اس توانائی یا تناؤ کو کم ترین سطح پر رکھنا چاہتا ہے۔ جب انسان کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی، خواہ وہ بھوک ہو، پیاس ہو یا کوئی جذباتی ضرورت ہو، تو ذہن کے اندر ایک دباؤ یا بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح، ایک کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ جو بے چینی اور تناؤ ہے، فرائڈ کے مطابق یہی اصل تکلیف ہے، اور جب وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ تناؤ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس تناؤ کے کم ہونے کا نام مسرت ہے؟ بالکل، اس سطح کے گرنے کو، اس دباؤ کے ختم ہونے پر جو سکون ملتا ہے اسے فرائڈ مسرت کہتا ہے۔ یعنی ذہن ہمیشہ ایک پرسکون توازن برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مسرت کوئی مثبت چیز حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی منفی بوجھ سے چھٹکارا پانے کا نام ہے۔ جی ہاں، بالکل درست کہا آپ نے۔ گویا انسانی ذہن ہر وقت ایک پرسکون ذہنی توازن برقرار رکھنے کی جدوجہد میں لگا رہتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو اس توازن کو بگاڑتی ہے، جو ذہن میں خلل پیدا کرتی ہے، وہ تکلیف ہے۔ اور جو چیز اس خلل کو ختم کر کے ذہن کو واپس اس کی پرسکون حالت میں لے آتی ہے، وہ خوشی ہے۔ اور یہی وہ اصول ہے جو ہمارے لاشعوری فیصلوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم اسے روزمرہ زندگی سے جوڑیں تو لاشعوری طور پر ہم کسی بھی نفسیاتی بے سکونی سے بچنے کی کیسی کوشش کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر فرض کریں کسی شخص کو دفتر میں کوئی بہت مشکل اور تلخ میٹنگ کرنی ہے۔
اب اس شخص کا ذہن لاشعوری طور پر اس صورتحال سے بچنے کے بہانے تلاش کرنا شروع کر دے گا۔ ہاں، یعنی وہ موضوع بدل دے گا یا میٹنگ کینسل کرنے کا سوچے گا۔ بالکل، یہ دراصل لاشعور ہے جو اس متوقع ذہنی تناؤ سے بچنے اور موجودہ پرسکون توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور اگر ہم اس بات کو بچوں کے رویے میں دیکھیں تو یہ اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ مطلب بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں یا فوری خوشی کے لیے تتلیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں یا مٹی میں لت پت ہو جاتے ہیں جی تو وہ مستقبل کی فکر نہیں کرتے۔ جی ان کا ذہن خودکار طریقے سے صرف موجودہ لمحے میں تناؤ سے بچنے اور فوری مسرت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ سب سن کر میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا ذہن بالکل ایک تھرموسٹیٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ تھرموسٹیٹ؟ یہ ایک بہت دلچسپ تشبیہ ہے، اس کو تھوڑا مزید کھولیں۔ دیکھیں، تھرموسٹیٹ کا اصل کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا واحد کام کمرے کا درجہ حرارت نارمل اور آرام دہ رکھنا ہے۔ جی جیسے ہی کمرے میں گرمی بڑھتی ہے، جسے ہم انسانی ذہن کے تناظر میں ذہنی تناؤ یا بے چینی کہہ سکتے ہیں، تو وہ تھرموسٹیٹ فوراً حرکت میں آتا ہے اور وہ اے سی آن کر دیتا ہے۔ بالکل، وہ خوشی تلاش کرنے والا اے سی آن کر دیتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ درجہ حرارت دوبارہ اعتدال پر آ جائے اور کمرہ پھر سے پرسکون ہو جائے۔ تو ہمارا ذہن بھی تو یہی کرتا ہے نا؟ واہ، یہ واقعی بہترین انداز ہے اسے سمجھنے کا۔ ہمارا دفاعی نظام بھی تو بالکل یہی کرتا ہے۔ جب کوئی ناخوشگوار خیال لاشعور سے شعور کی طرف ابھرنے لگتا ہے تو یہ ذہنی تھرموسٹیٹ حرکت میں آتا ہے اور اس خیال کو دبا دیتا ہے تاکہ ہم پرسکون رہ سکیں۔ تو پھر یہ تو ایک زبردست نظام ہوا ہے نا؟ اس ماڈل کی خوبی یہ ہے کہ یہ روزمرہ کی زندگی کے عام مسائل کو بہت خوبی سے بیان کر دیتا ہے۔ یہ بقا کے لیے ایک زبردست ڈیفنس میکانزم ہے۔ لیکن یہیں سے دوسرے باب میں اس پورے نظریے میں ایک دراڑ پڑنا شروع ہوتی ہے۔ اچھا، کیا دراڑ؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے فرائیڈ کا تجسس ایک نئی سمت میں نکل پڑتا ہے۔ اگر ذہن واقعی ایک بہترین تھرموسٹیٹ ہے جو صرف توازن چاہتا ہے، تو تاریخ اور انسانی تجربات بتاتے ہیں کہ انسان جان بوجھ کر اپنے ہی اس پرسکون نظام کو تباہ کیوں کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ چھپتا ہوا سوال ہے جس پر ہم نے بات شروع کی تھی۔ اگر ہم صرف سکون چاہتے ہیں، اگر ہمارا تھرموسٹیٹ اتنا زبردست ہے، تو ایک انسان جان بوجھ کر اس آگ میں ہاتھ کیوں ڈالتا ہے جس سے وہ پہلے جل چکا ہو؟ بالکل۔ مطلب یہ تشبیہ روزمرہ کی جھنجھلاہٹ کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن شدید صدمات میں یہ نظام فیل کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ وہی سوال تھا جس نے فرائیڈ کو حیران کر دیا اور اسے اپنے ہی بنائے ہوئے اصول مسرت پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا۔ تو اس نے ایسا کیا دیکھا؟ اس نے کلینک میں کچھ ایسے پیٹرنز دیکھے جو تناؤ کو کم کرنے کے بجائے اس میں بے پناہ اضافہ کر رہے تھے۔ فرائیڈ کی اس دریافت کی سب سے بڑی بنیاد پہلی جنگ عظیم کے بعد سامنے آئی۔ پہلی جنگ عظیم؟ جی، جب جنگ سے واپس آنے والے فوجیوں کا مشاہدہ کیا گیا تو ان میں شدید نفسیاتی صدمے کے اثرات نمایاں تھے، جسے ہم آج کل PTSD یا پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ بالکل، جنگ کا تجربہ تو انسانی تاریخ کے خوفناک ترین تجربات میں سے ایک تھا۔ وہ خندقیں، گولہ باری، موت کا خوف، وہ تو ذہن کو مفلوج کر دینے والے حالات تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہاں حیرت کی بات ان فوجیوں کی جاگتی ہوئی حالت نہیں تھی، بلکہ ان کی نیند اور ان کے خوابوں کی دنیا تھی۔ ان کے خوابوں میں کیا ہو رہا تھا؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں فرائیڈ کا پرانا نظریہ ٹوٹ گیا۔ دیکھیے، فرائیڈ کا اس سے پہلے تک خوابوں کے حوالے سے نظریہ تھا کہ خواب انسان کی پوشیدہ اور دبی ہوئی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ صحیح، یعنی وش فلفلمنٹ؟ جی، مطلب اگر کوئی پیاسا ہے تو وہ خواب میں پانی پی کر تسکین پالے گا، یعنی خواب مسرت کے اصول کے تحت کام کرتے ہیں تاکہ ذہن کو سکون ملے۔ لیکن ان فوجیوں کے خوابوں میں تو کوئی سکون نہیں ہوگا، رائٹ؟ بالکل نہیں۔ وہ راتوں کو کوئی خوشگوار خواب دیکھنے کے بجائے بار بار اپنے خوابوں میں اسی خوفناک جنگ کے میدان میں کھینچ لیے جاتے تھے۔ وہ خواب میں دوبارہ گولیاں سنتے، دوبارہ موت کے مناظر دیکھتے اور شدید اذیت کے عالم میں پسینے میں شرابور ہو کر جاگ جاتے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا تضاد پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا ذہن صرف مسرت چاہتا ہے اور خواب خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، تو کوئی انسان جنگ کی ہولناکی کا خواب کیوں دیکھے گا؟ اس میں تو خالص تکلیف کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، اور یہی وہ تضاد تھا۔ فرائیڈ نے سوچا کہ لاشعور میں کوئی ایسی مجبوری چھپی ہوئی ہے جو خوشی کے اصول سے بھی بڑی ہے۔ فرائیڈ نے فرض کیا کہ صدمہ یعنی ٹراما کوئی عام ذہنی تناؤ نہیں ہے۔ مطلب یہ عام ٹینشن سے مختلف ہے؟
بہت مختلف۔ جب کوئی اچانک بہت شدید خوفناک واقعہ پیش آتا ہے تو ذہن کا وہ حفاظتی خول جس نے تناؤ کو روکنا ہوتا ہے وہ بری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کے پاس اس حملے کے لیے تیار ہونے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ ذہن مکمل بے بسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خواب دراصل لاشعور کی اس شدید صدمے کو ہضم کرنے یا پروسیس کرنے کی کوشش ہے؟ آپ بالکل صحیح سمجھے۔ یعنی کیونکہ جنگ کے میدان میں وہ فوجی مکمل طور پر بے بس تھا، تو اب اس کا لاشعور بار بار اس واقعے کو دہراتا ہے تاکہ وہ پیچھے جا کر کسی طرح اس پر اپنی گرفت مضبوط کر سکے۔ 100% درست۔ ذہن اس صدمے پر قابو پانے یا اسے ماسٹر کرنے کے لیے اس تکلیف دہ منظر کو دہراتا ہے۔ ذہن اس پرانی بے بسی کے احساس کو ختم کر کے اس واقعے کے لیے لاشعوری طور پر خود کو تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ واہ، مطلب یہ مسرت کے لیے نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک اندھی مجبوری کے تحت ہے جسے ریپیٹیشن کمپلشن یا تکرار کی مجبوری کہا جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ یہ رجحان صرف فوجیوں تک محدود نہیں تھا، یہ عام انسانوں کی زندگی میں بھی ہے۔ یہ بات عام زندگی پر لاگو ہوتی ہے تو معاملات مزید الجھ جاتے ہیں۔ ہم عام انسان خندقوں کا سامنا تو نہیں کرتے، لیکن ہماری زندگیاں بھی تو ایسے ہی جذباتی پیٹرن سے بھری ہیں جو تکلیف دیتے ہیں۔ جی، فرائیڈ نے یہی واضح کیا کہ انسان لاشعوری طور پر تکلیف دہ جذباتی رشتوں اور حالات کو بار بار اپنی زندگی میں تخلیق کرتا ہے۔ جیسے لوگ بار بار ایسے ہی رشتوں میں پڑ جاتے ہیں جو انہیں دکھ دیتے ہیں۔ بالکل۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی ایسے تعلق سے بڑی مشکل سے نکلتا ہے جہاں اسے دھوکہ ملا ہو، مگر کچھ ہی عرصے بعد وہ لاشعوری طور پر بالکل ویسے ہی بے حسی دکھانے والے کسی دوسرے شخص کا انتخاب کر لیتا ہے۔ یہ تو ہم سب نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے۔ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، مخلص لوگ مجھے کیوں نہیں ملتے۔ جی، اور جب گہرائی میں جائیں تو ان کا اپنا لاشعور انہیں چن چن کر ان لوگوں کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے جو ان کے لیے جذباتی اذیت کا باعث بنیں گے۔ تو یہ بھی اسی ٹراما کو ماسٹر کرنے کی کوشش ہے۔ بالکل۔ ذہن بچپن کے کسی پرانے دکھ، کسی نظر انداز کیے جانے کے احساس کو ایک نئے رشتے کے ذریعے دوبارہ زندہ کرتا ہے، اس امید پر کہ شاید اس بار وہ اس رشتے کو جیت لے گا، اس شخص کو ٹھیک کر لے گا اور آخرکار اس پرانی تکلیف پر قابو پا لے گا۔ لیکن اصل میں وہ اسی جال میں دوبارہ پھنس جاتا ہے۔ ایک طرف شعوری ذہن ہے جو خوشی چاہتا ہے، اصول مسرت پر چلنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف لاشعور میں یہ تکرار کی مجبوری ہے جو پرانے دکھ کو بار بار دہرا رہی ہے۔ اور لاشعور کی یہ طاقت اتنی اندھی ہوتی ہے کہ یہ موجودہ خوشیوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ لوگ پرانی تکلیف دہ یادوں کو ذہن کے پردے پر بار بار چلاتے ہیں، اس سے سکون نہیں ملتا، بس ذہن دوبارہ اسی عذاب سے گزرتا ہے۔ اس تمام گفتگو سے ایک بہت بڑی اور خوفناک سچائی سامنے آتی ہے۔ ہم انسان یہ خام خیالی پاڑ لیتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم منطقی فیصلے کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ اپنے فائدے کی طرف جائیں گے۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ بالکل۔ ذہن کے اندھیروں میں کچھ ایسی طاقتور قوتیں ہیں جو خوشی کے اصول کو رون دیتی ہیں۔ یہ کوئی سادہ کیلکولیٹر نہیں ہے جو نفع نقصان کا حساب رکھے۔ ذہن کی یہ خاموش مجبوری انسان کو بعض اوقات اپنے ہی وجود کا دشمن بنا دیتی ہے۔ اور فرائیڈ کا یہ مشاہدہ ہمیں خود پر تنقیدی نگاہ ڈالنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب ہم خود کو باشعور سمجھتے ہیں تو کیا ہم واقعی اپنے شعور کے تابع ہیں؟ یا ہم کسی ایسی اندیکھی پرانی اور تکلیف دہ کہانی کے کردار بن چکے ہیں جسے ہمارا لاشعور ایک ڈائریکٹر کی طرح بار بار پلے کر رہا ہے اور ہمیں خبر تک نہیں؟ بالکل۔ فرائیڈ کا یہ کام نفسیات میں ایک انقلاب لایا کیونکہ اس نے ثابت کیا کہ ذہن ہمیشہ اپنے ہی دفاع یا مسرت کے لیے کام نہیں کرتا۔ تو اس سارے معاملے کو دیکھنے کے بعد یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا اس تکرار کو توڑا جا سکتا ہے؟ کیا ان خوابوں سے یا ان تکلیف دہ رشتوں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں فرائیڈ کی مزید گہرائیوں میں لے جاتے ہیں، اور جیسا ہم نے آغاز میں کہا تھا، یہ موضوع ایک حصے میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ فرائیڈ نے چھوٹے بچوں کے کھیل میں بھی یہی تکرار دیکھی، جو ثابت کرتی ہے کہ یہ رویہ بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہی مشاہدات ہمارے اگلے حصے کا موضوع ہوں گے۔ اگلے حصے میں ہم لاشعوری تکرار، بچوں کے کھیل میں دہرائے جانے والے رویوں اور پوشیدہ نفسیاتی قوتوں کے بارے میں فرائیڈ کی مزید گہری تحقیقات پر بات کریں گے۔
جی، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح روزمرہ کے چھوٹے عمل بھی لاشعوری مجبوری کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کو اپنے ہی ذہن کے بارے میں کچھ نیا سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی گہری نفسیاتی ویڈیوز کے لیے مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کریں۔ سوچتے رہیں اور سمجھنے کا یہ سفر جاری رکھیں۔ بالکل، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور آخر میں بس ایک لمحے کے لیے ذرا اس ذہنی تھرموسٹیٹ کے بارے میں سوچئے گا۔ جب آپ خود کو بار بار ایک ہی جیسی جذباتی سردی یا تکلیف میں کھڑا پاتے ہیں تو کیا یہ محض کوئی اتفاق ہے؟ یا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے اپنے ہی اندر کوئی ایسی پراسرار اور طاقتور کشش موجود ہو جو اس تھرموسٹیٹ کی تاروں کو جان بوجھ کر کاٹ رہی ہو؟ اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو تکلیف دینا چاہتی ہے، بلکہ شاید اس لیے کیونکہ وہ اس درد کو محسوس کیے بغیر زندگی کو جینا ہی نہیں جانتی۔ تصور کیجئے، یعنی سوچیں کہ ایک انسان ایک تاریک اور سرد کمرے میں قید ہے اور اس کے سامنے دو دروازے موجود ہیں۔ ایک دروازہ روشنی، سکون اور ایک ایسی کھلی فضا کی طرف کھلتا ہے جہاں زندگی مسکراتی ہے، جبکہ جو دوسرا دروازہ ہے وہ واپس اسی اندھیرے، گھٹن اور اسی پرانی تکلیف کی طرف لے جاتا ہے جہاں سے وہ انسان جان چھڑا کر بھاگ رہا تھا۔ ہاں، اور عام فہم منطق یا ہماری روزمرہ کی عقل تو فوراً یہی فیصلہ دے گی کہ دنیا کا کوئی بھی ہوش مند انسان اس روشن دروازے کا ہی انتخاب کرے گا۔ بالکل، یعنی کوئی پاگل ہی ہوگا جو واپس دوبارہ اس تاریکی میں چھلانگ لگائے۔ لیکن کیا ہو اگر انسانی ذہن کی ان گہرائیوں میں کوئی ایسی پر اسرار، اندیکھی اور طاقتور قوت موجود ہو جو اسے بار بار ایک انجانی اور اندھی مجبوری کے تحت اسی اندھیرے دروازے کی طرف کھینچ لے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارا ذہن، جسے ہم اپنی مرضی کا غلام سمجھتے ہیں، دراصل سچی خوشی سے زیادہ اپنے پرانے اور جانی پہچانی زخموں سے محبت کرتا ہو؟ انسانی ذہن کے اس پراسرار سفر کا یہ حصہ 2 ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسانی نفسیات کی کہانی میں ایک ایسا سنسنی خیز موڑ آتا ہے جس نے 20ویں صدی کے شروع میں ہر سوچنے سمجھنے والے انسان کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ یعنی ہم پچھلی نشست کی بات کر رہے ہیں نا؟ بالکل، پچھلی نشست میں ہم نے سگمنڈ فروئڈ کی اسی حیران کن اور کسی حد تک پریشان کن دریافت پر بات کی تھی کہ انسان ہمیشہ اور ہر حال میں صرف خوشی اور راحت کی تلاش میں نہیں رہتا۔ ہاں، مجھے یاد ہے، ہم نے ان پہلی جنگ عظیم کے فوجیوں کا ذکر کیا تھا جو جنگ کے بعد محفوظ گھروں میں ہونے کے باوجود اپنے خوابوں میں بار بار اسی موت، خون ریزی اور تباہی کے مناظر میں واپس لوٹ جاتے تھے۔ صحیح، اور وہ خواب کوئی تفریح تو تھے نہیں، وہ خالص اذیت تھیں، اور اسی اذیت نے روایتی نفسیات کے اس مضبوط عمارت کو جڑ سے ہلا دیا تھا جس کی بنیاد اس تصور پر تھی کہ انسانی زندگی کو چلانے والا واحد انجن صرف اور صرف حصول راحت کا اصول یعنی پلیجر پرنسپل ہے۔ بالکل، اور وہیں سے تو الجھنوں کے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوا تھا۔ انسان اپنے ہی دکھ کو بار بار کیوں جیتا ہے؟ اسی الجھن کو سلجھانے کے لیے آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم سگمنڈ فروئڈ کی کتاب کے باب 3 یعنی بچوں کے دہرائے جانے والے کھیل اور باب 4 یعنی تکرار کی مجبوری کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہاں، کیونکہ اس کے بغیر ہم اس عجیب رویے کو سمجھ نہیں سکتے۔ بالکل، ہمارا بنیادی مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ انسانی ذہن آخر کیوں ان چیزوں کی طرف بار بار مقناطیس کی طرح کھنچتا ہے جو اسے تکلیف دیتی ہیں۔ ہم بچپن کے ایک باظاہر معصوم کھیل سے شروع کریں گے اور پھر وہاں سے بالغ انسانوں کی ان پیچیدہ جذباتی عادات تک کا سفر کریں گے جو انہیں مسلسل ذہنی اذیت میں مبتلا رکھتی ہیں۔ اور میرا ماننا ہے کہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں ہمارے اپنے ہی اندر موجود ان اجنبی حصوں سے ملوائے گا جن سے ہم اکثر خوفزدہ رہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، بالغ انسانوں کی ان پیچیدہ اور خود کو تباہ کرنے والی عادات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس وقت میں واپس جانا ہوگا جب یہ ذہن سماجی ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے بچپن کا دور۔ اچھا، جب ذہن ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ بالکل، جب کوئی شعوری چالاکیاں نہیں ہوتی، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا۔ ہمارے بڑے دکھوں کی جڑیں بچپن کے انہی چھوٹے چھوٹے رویوں میں چھپی ہوتی ہیں جنہیں ہم اکثر بے معنی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو پھر آئیے اسی خالص ترین حالت کی طرف چلتے ہیں۔
فرائیڈ نے انسانی رویوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ مشاہدہ پیش کیا تھا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کی منظر کشی کریں۔ ہاں، یہ واقعہ نفسیات کی تاریخ کے اہم ترین مشاہدات میں شمار ہوتا ہے۔ فرائیڈ اپنے ہی 1.5 سالہ پوتے کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ یہ بچہ عام طور پر بہت فرما بردار اور پرسکون تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی چھوٹی سی زندگی میں ایک بہت تکلیف دہ پہلو یہ تھا کہ اس کی ماں اسے اکثر چند گھنٹوں کے لیے اکیلا چھوڑ کر کہیں چلی جاتی تھی۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک 1.5 سالہ بچہ دنیا کو کیسے دیکھتا ہے۔ ہاں، کیونکہ اس کی تو پوری دنیا ہی ماں ہوتی ہے۔ بالکل، اس عمر میں چیزوں کے مستقل وجود کا احساس پوری طرح بیدار نہیں ہوا ہوتا۔ جب ماں نظروں سے اوجھل ہوتی ہے تو بچے کے لیے وہ صرف چند گھنٹوں کی جدائی نہیں ہوتی، اسے لگتا ہے کہ اس کی پوری دنیا، اس کا واحد سہارا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ باپ رے، یہ تو ایک بہت بڑا جذباتی صدمہ ہے اس چھوٹے سے بچے کے لیے۔ ہاں، بہت بڑا۔ اور فرائیڈ نے نوٹ کیا کہ جب یہ بچہ اکیلا ہوتا تو وہ عام بچوں کی طرح رونے دھونے یا ضد کرنے کے بجائے خاموشی سے ایک عجیب سا کھیل کھیلتا تھا۔ اور یہیں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے جس نے اس عام سے کھیل کو نفسیات کا اتنا بڑا معمہ بنا دیا۔ وہ کھیل تھا کیا آخر؟ بچے کے پاس ایک لکڑی کی پھرکی تھی، یعنی ایک دھاگے کی ریل۔ اس پھرکی کے ساتھ ایک لمبا دھاگا بندھا ہوا تھا۔ بچہ اس پھرکی کو اپنے بستر کے کنارے سے دور پھینک دیتا، یہاں تک کہ وہ پردے کے پیچھے غائب ہو جاتی۔ اچھا، پھر؟ اور جب وہ اسے دور پھینکتا تو اپنی ٹوٹلی جرمن زبان میں ایک خاص لفظ کہتا، فورٹ، جس کا مطلب ہے چلا گیا یا دور۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ بندھے ہوئے دھاگے کو کھینچ کر اس پھرکی کو واپس لاتا اور خوشی سے چلاتا، دا، جس کا مطلب ہے یہاں یا واپس آ گیا۔ فٹ اور دا یعنی چلا گیا اور واپس آ گیا۔ بالکل، یہ دور جانے اور واپس آنے کا کھیل وہ بچہ گھنٹوں بار بار بنا کسی تھکاوٹ کے دہراتا رہتا تھا۔ اچھا، یہاں مجھے آپ کی بات کو تھوڑا سا ٹوک کر ایک دلچسپ سوال اٹھانے دیجیے۔ بظاہر تو یہ ایک عام سا کھیل لگتا ہے نا، بچے چیزیں پھینکتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ ہاں، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر ہم اسے ماں کے دور جانے والی تکلیف دہ کیفیت سے جوڑیں تو کوئی بچہ اپنی ماں کے دور جانے کی اس اذیتناک کیفیت کو بار بار کیوں دہرائے گا؟ کیا یہ ویسا ہی نہیں ہے جیسے کوئی جان بوجھ کر اپنے کسی زخم کو بار بار دبا کر دیکھے کہ وہ درد کرتا ہے یا نہیں؟ میرا مطلب ہے، اگر انسانی فطرت صرف خوشی چاہتی ہے تو بچے کو کوئی ایسا کھیل بنانا چاہیے تھا جس میں ماں ہمیشہ اس کے پاس بیٹھی رہے۔ جدائی کے دکھ کی بار بار ریہرسل کرنے کی کیا منطق ہوئی؟ یہ بہت ہی گہرا سوال ہے، اور دراصل یہی وہ تضاد تھا جس نے فرائیڈ کو چونکا دیا تھا۔ اس رویے کے پیچھے کوئی عام تفریح نہیں تھی۔ وہ ننھا ذہن ایک انتہائی پیچیدہ لاشعوری مشق کر رہا تھا۔ اس منطق کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بچے کے احساس بے بسی کو فیل کرنا ہوگا۔ احساس بے بسی یعنی ہیلپلیس فیل کرنا۔ بالکل، دیکھیں، جب ماں حقیقت میں دروازے سے باہر جاتی ہے تو بچہ ایک خوفناک اور بے بسی کے عالم میں تنہا رہ جاتا ہے۔ اس پوری صورتحال پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، وہ محض حالات کے ہاتھوں مجبور ہے، یعنی وہ مکمل طور پر پیسو ہے۔ ظاہر ہے، وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی تو نہیں روک سکتا اسے، اس کے پاس طاقت کہاں ہے؟ صحیح، اور یہی احساس بے بسی ہی اصل صدمہ ہے۔ لیکن اب ذرا اس کھیل پر غور کریں۔ کھیل کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کھیل میں بچہ اس پھرکی کو خود اپنے ہاتھوں سے دور پھینک رہا ہے۔ اوہ واو، یہاں صورتحال الٹ چکی ہے۔ جی ہاں، اب وہ بے بس نہیں ہے، بلکہ اس نے اس صدمے، اس جدائی کی پوری صورتحال کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ کھیل کے اس چھوٹے سے دائرے میں بچہ خود حالات کا مالک ہے، وہ ایکٹیو بن گیا ہے۔ واقعی یہ تو کمال کی بات ہے۔ وہ پھرکی کو دور بھیج کر دکھ کو خود پیدا کرتا ہے اور پھر اسے اپنی مرضی سے واپس کھینچ کر اس دکھ پر اپنی فتح کا اعلان کرتا ہے۔ تو یہ جو بار بار کی تکرار ہے، یہ زخم کوریدنا نہیں تھا، یہ دراصل اس کے ذہن کو اس شدید خوف پر قابو پانے کی ایک مشق تھی۔ یہ تو واقعی ایک حیرت انگیز دریافت ہے۔ یعنی کسی تکلیف دہ چیز کو دہرانا دراصل ہمارے ذہن کا ایک دفاعی نظام یعنی ڈیفنس میکینزم ہے۔ ذہن ایک خوفناک واقعے کو بار بار ایک محفوظ ماحول میں دہراتا ہے تاکہ اس کا خوف کم ہو سکے۔ بالکل وہی بات۔ یہ سن کر مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے۔
یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی فلم ڈائریکٹر کسی انتہائی مشکل سین کو شوٹ کر رہا ہو اور پہلی بار میں وہ سین اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو. ہاں. تو وہ ڈائریکٹر بے بس محسوس کرتا ہے تو وہ اس سین کو بار بار ری شوٹ کرتا ہے, بار بار اسی تکلیف دہ عمل سے گزرتا ہے یہاں تک کہ وہ سین کو اپنے کنٹرول کے مطابق ڈھال لے. یہ ڈائریکٹر والی مثال اس صورتحال کی بالکل پرفیکٹ عکاسی کرتی ہے. ہمارا لاشعور بھی بالکل اسی ڈائریکٹر کی طرح کام کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو پاسٹ میں ہماری مرضی کے بغیر ہوا اسے اب ہماری مرضی کے مطابق دہرایا جائے, تاکہ ہم اس کہانی کے ہیرو بن سکیں اور کنٹرول واپس لے سکیں. صحیح کہا. اور یہ ہیومن سائیکالوجی کا ایک بہت بڑا راز ہے. جب ہم کسی ایسے تکلیف دہ تجربے سے گزرتے ہیں جہاں ہم لاچار تھے تو ہمارا لاشعور اسے ایسی شکل میں دوبارہ ہمارے سامنے لاتا ہے جہاں ہم کنٹرول میں محسوس کریں. لیکن کیا؟ لیکن یہ تو بچپن کے کھیل کی بات تھی نا. مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس تصور کو آگے بڑھا کر بالغ انسانوں یعنی اڈلٹس کی زندگی پر لاگو کرتے ہیں. جو چیز بچپن میں ایک بہترین ڈھال تھی وہی چیز بڑے ہو کر اکثر ہماری سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ خطرناک موڑ ہے جہاں سے ہم بالغ انسانوں کی ان مجبوریوں میں داخل ہوتے ہیں جو ان کی زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں. کیونکہ لاجیکلی سوچے تو بچپن والی وہ تکرار بڑے ہو کر عذاب کیوں بن جاتی ہے؟ بالکل. ہم بڑے ہو کر دھاگے والی پھرکی تو کمرے میں نہیں پھینکتے نا, تو ہم عملی زندگی میں آخر کس چیز کی تکرار کر رہے ہوتے ہیں؟ یہاں سے شاید ہم باب 4 میں داخل ہو رہے ہیں. جی ہاں, باب 4. دیکھیں, ہم لکڑی کی پھرکی تو نہیں پھینکتے, لیکن ہم خود کو بار بار ان حالات, ان رشتوں اور ان الجھنوں میں ضرور پھینکتے ہیں جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں. فرائیڈ نے اس رویے کو باقاعدہ ایک نظریے کی شکل دی جسے ہم اردو میں تکرار کی مجبوری یا ریپیٹیشن کمپلشن کہہ سکتے ہیں. تکرار کی مجبوری یعنی ہم مجبور ہیں دہرانے پر؟ بالکل. فرائیڈ نے مسلسل یہ دیکھا کہ انسان لاشعوری طور پر اپنی پرانی اور حل طلب جذباتی تکلیف کو دہرانے پر مجبور ہے. ہم پاسٹ کے ان صدمات کو جنہیں ہم نے پوری طرح پروسیس نہیں کیا ہوتا اپنے حال میں نئے کرداروں کے ساتھ دوبارہ زندہ کرتے ہیں. اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. یہی تو سب سے خوفناک بات ہے. ہمیں اس بات کا ذرا بھی شعور نہیں ہوتا کہ ہم جان بوجھ کر اپنی تباہی خود لا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, جبکہ حقیقت میں ہم خود یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. ویٹ, ریئلی؟ اگر ہم اس پیچیدہ نظریے کو عام زندگی اور ٹاکسک رشتوں سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ بات بہت واضح اور سچ لگتی ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بار بار انتہائی نقصان دہ رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں. ہاں, یہ بہت عام پیٹرن ہے. میرا مطلب ہے ہر گروپ میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو ہمیشہ غلط انسان سے تعلق جوڑتا ہے. وہ بڑی مشکل سے کسی ایسے شخص سے جان چھڑاتی ہے جو جذباتی طور پر اویلیبل نہیں تھا, جو اسے اگنور کرتا تھا, اور پھر کچھ عرصے بعد وہ ایک نئے انسان کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن کہانی وہی ہے. بالکل وہی کہانی. ہاں, لوگ تو اس سے اپنی قسمت کا رونا روتے ہیں. وہ بڑی معصومیت سے کہتے ہیں, یار پتہ نہیں میری ہی قسمت اتنی خراب کیوں ہے, یا میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ہاں, ساری دنیا کے غلط لوگ مجھے ہی کیوں ملتے ہیں. بالکل. لیکن اگر ہم اسے فرائیڈ کی اس تکرار کی مجبوری کی اینک سے دیکھیں تو کیا یہ واقعی آسمان سے اتری ہوئی کوئی خراب قسمت ہے, یا یہ ذہن کی اپنی بنائی ہوئی ایک بھول بھلیاں ہیں جس میں وہ خود بھٹکنا چاہتا ہے؟ فرائیڈ کے نزدیک یہ قسمت کی خرابی بالکل بھی نہیں ہے. یہ کوئی آسمانی فیصلہ نہیں ہے. یہ انسانی ذہن کی وہی پرانی بچپن والی ضرورت ہے, یعنی حالات پر کنٹرول حاصل کرنے کی خواہش. یعنی وہ لوگ اس نئے ٹاکسک رشتے میں اس امید پر جاتے ہیں کہ اس بار میں کنٹرول لے لوں گا. بالکل صحیح پکڑا آپ نے. لوگ ان تکلیف دہ رشتوں میں اس لاشعوری امید کے ساتھ واپس جاتے ہیں کہ شاید اس بار حالات مختلف ہوں گے. شاید اس بار میں اس نظر انداز کرنے والے شخص کو بدل کر ایک پیار کرنے والے انسان میں تبدیل کر لوں. کیا بات ہے! وہ دراصل اپنے بچپن کے کسی نامکمل رشتے جیسے والدین کی عدمی توجہ یا ٹھکرائے جانے کے صدمے کو آج کے سٹیج پر دوبارہ ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ذہن کا ایک ایسا پھندا ہے جو انسان کو ایک ہی دائرے میں گھماتا رہتا ہے. یعنی وہ اس نئے رشتے میں اس لیے نہیں جاتے کہ انہیں تکلیف سہنے کا کوئی شوق ہے, بلکہ وہ اس امید پر واپس آتے ہیں کہ اس بار وہ اس پر فتح پا لیں گے.
یہ تو ویسا ہی ہے جیسے کوئی ایسی کتاب دوبارہ پڑھ رہا ہو جس کا انجام ایک المیہ یعنی ٹریجڈی ہے۔ ہاں ہاں، وہ بار بار اس کتاب کے دوسرے باب پر واپس جاتا ہے، اس خم خیال کے ساتھ کہ شاید اگر وہ اس بار اسے مختلف زاویے سے پڑھے گا تو کتاب کے آخری باب میں ہیرو مرنے سے بچ جائے گا۔ لیکن کتاب تو چھپ چکی ہے، انجام تو وہی رہنا ہے۔ یہ کتاب والی مثال نے تو اس پورے کانسیپٹ کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ اور دیکھیں، اس میں ایک اور بہت اہم بات بھی شامل ہے، ہمارا ذہن اس طرح کام کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جو چیز جانی پہچانی ہوتی ہے، چاہے وہ کتنی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، ذہن اسے محفوظ سمجھتا ہے۔ جانی پہچانی تکلیف؟ اچھا۔ ہاں، ایک ایسا ذہن جس نے بچپن سے ہی جذباتی انتشار اور نگلیکٹ دیکھا ہو، اس کے لیے وہی نگلیکٹ نارمل بن جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ایک صحت مند پرسکون رشتہ یا سچی خوشی اس ذہن کے لیے بالکل اجنبی اور غیر متوقع چیز ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے ذہن اجنبی چیز کو خطرہ سمجھتا ہے۔ بالکل، وہ سوچتا ہے کہ یہ خوشی تو عارضی ہے، یہ چھن جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ میں واپس اسی پرانی تکلیف میں چلا جاؤں جس کے اتار چڑھاؤ کا مجھے پہلے سے پتا ہے۔ تو یعنی ذہن جانی پہچانی تکلیف کو انجانی خوشی پر ترجیح دیتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس تکلیف کے اسکرپٹ سے واقف ہے۔ ویٹ، ریئلی؟ یہ تو بہت عجیب ہے۔ ہاں، اور سوچئے ذرا، یہی وہ مقام تھا جہاں پہنچ کر فرائیڈ خود ایک گہرے صدمے اور تجسس میں گھر گیا، کیونکہ فرائیڈ نے اپنی پوری زندگی کی تحقیق اس اصول پر کھڑی کی تھی کہ انسان کو چلانے والی سب سے بڑی قوت خوشی کی تلاش ہے۔ پلیجر پرنسپل۔ بالکل، لیکن یہ جو تکرار کی مجبوری تھی، یہ اس بات کا چیخ چیخ کر ثبوت دے رہی تھی کہ انسانی ذہن میں خوشی اور سکون حاصل کرنے کی خواہش سے بھی زیادہ طاقتور، زیادہ ضدی اور زیادہ گہری کوئی اور چیز موجود ہے۔ ایک ایسی چیز جو خوشی کے اصول کو رونتے ہوئے اپنا کام کرتی ہے، ایک ایسی چیز جو ہمیں بار بار درد کی طرف دھکیلتی ہے۔ اگر ہماری لاشعوری کوششوں کا مقصد صرف خوشی نہیں ہے، اگر کچھ ایسی ترتیب اور طریقے قوتیں ہیں جو ہماری بھلائی کی پرواہ کیے بنا اپنا کام کر رہی ہیں، تو پھر ہم انسانی ذہن کو سمجھنے میں کتنے غلط تھے۔ یہی وہ ادھورا پن تھا جو نفسیات کی دنیا کا سب سے خوفناک امکان تھا۔ فرائیڈ کو اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف جا کر یہ تسلیم کرنا پڑا کہ تکرار کی یہ مجبوری خوشی کے اصول سے بالکل آزاد ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ بنیادی ہے۔ یعنی خوشی کے علاوہ بھی کچھ ہے اندر۔ ہاں، اگر انسانی رویوں کو صرف خوشی کی تلاش نہیں چلا رہی، تو پھر وہ کون سی اندھی اور تباہ کن قوتیں ہیں جو ہمیں تکلیف دہرانے پر مجبور کرتی ہیں؟ اس ایک سوال نے فرائیڈ کی سوچ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ کس طرف لے گیا یہ سوالوں سے؟ فرائیڈ کو احساس ہوا کہ انسان کے اندر ایک ایسی اندھی کشش موجود ہے جو اسے زندگی، خوشحالی اور ترقی کے بجائے عمر جمود، اندھیرے اور بعض اوقات مکمل تباہی کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ لاشعوری قوتیں اتنی طاقتور ہو سکتی ہیں کہ وہ انسان کے شعوری فیصلوں کو بالکل مفلوج کر سکتی ہیں۔ یہ تصور کتنا جھرجری طاری کر دینے والا ہے کہ ہمارے اپنے ہی اندر، ہمارے دماغ میں کوئی ایسی پرچھائی موجود ہے جو ہماری خوشی سے زیادہ ہماری تباہی میں دلچسپی رکھتی ہے۔ بالکل، یہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے ذہن کے تاریک تہہ خانے میں کوئی ایسا لاشعوری مہمار بیٹھا ہے جو بار بار اسی تکلیف دہ عمارت کی تعمیر کرتا ہے جسے ہم اپنے ہوش و حواس میں گرانا چاہتے ہیں۔ ہم اس عمارت سے نفرت کرتے ہیں، مگر وہ معمار بار بار وہی پرانی اینٹیں لگاتا ہے اور وہی پرانے نقشے استعمال کرتا ہے۔ ہاں، ہم اس سے بچ کر بھاگنا چاہتے ہیں، مگر حقیقت تو یہی کہ ہم خود ہی وہ معمار بھی ہیں۔ لیکن یہاں پہنچ کر سب سے بڑا اور سنسنی خیز سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لاشعوری معمار کو اتنی طاقت آخر ملتی کہاں سے ہے؟ صحیح بات ہے۔ وہ کون سی اندھی قدیم قوت ہے جو خوشی کے طاقتور اصول کو بھی شکست دے دیتی ہے؟ اور اسی چھپی ہوئی طاقت کا سراغ لگانے اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے فرائیڈ نے انسانی تاریخ اور اپنی زندگی کا سب سے متنازع، سب سے گہرا اور شاید سب سے تاریک نظریہ پیش کیا تھا۔
اس نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ اس تیز رفتار زندگی میں انسان کے اندر کچھ ایسا بھی ہے جو زندگی کے بالکل مخالف سمت میں سفر کرنا چاہتا ہے، یعنی موت کی طرف؟ ہاں، جو روشنی کی بجائے موت کی خاموشی کا متلاشی ہے۔ ہم نے آج کے اس سفر میں دیکھا کہ ہمارا ذہن کس طرح خوشی کو نظر انداز کر کے بھی پرانے دکھوں کو دہرانے کی طرف بھاگتا ہے۔ ہمارے اندر کا وہ لاشعوری معمار جو بار بار تباہ کن عمارتیں تعمیر کرتا ہے، اسے اپنی طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ اگلے حصے میں ہم فروئڈ کے موت کی جبلت یعنی ڈیتھ ڈرائیو کے انقلابی نظریے اور ان پوشیدہ قوتوں کا جائزہ لیں گے جو انسانوں کو تباہی، جارحیتیت اور خود کو دہرانے کی طرف دھکیل سکتی ہیں۔ بالکل۔ اگر اس ڈیپ ڈرائیو نے انسانی ذہن کے بارے میں آپ کی سوچ کے زاویے بدلے ہیں تو مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی زندگی میں لاشعوری طور پر اس تکرار کی مجبوری کا تجربہ کیا ہے۔ ملتے ہیں اس سفر کے تیسرے اور سب سے سنسنی خیز حصے میں۔ وہ کون سی قوت ہے جو تاریکی سے محبت کرتی ہے؟ سوچتے رہیے گا۔ بچپن سے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ انسان کی ہر دوڑ، ہر جد و جہد کا مقصد یعنی صرف خوشی حاصل کرنا ہے۔ بالکل، سکون کی تلاش اور بقا۔ ہاں، سکون کی تلاش، درد سے بھاگنا اور بقا کی جنگ لڑنا ہی ہماری بنیادی فطرت بتائی جاتی ہے۔ لیکن تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بنائے ہوئے خوبصورت رشتوں کو کیوں اجاڑ دیتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہری الجھن ہے۔ مطلب وہ ان جذباتی زخموں کو بار بار کیوں چھیلتا ہے جنہیں بھر جانا چاہیے تھا؟ پچھلی نشست میں ہم نے لاشعور کی ایک ایسی ہی تاریک اور پراسرار عادت کا کھوج لگایا تھا جسے فرائیڈ نے ریپیٹیشن کمپلژن یا دہرانے کی مجبوری کا نام دیا۔ صحیح۔ ایک ایسا پیٹرن جہاں انسان انجانے میں انہی تکلیف دہ صدمات کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ ہاں بالکل، بظاہر تو ہر شخص آگ سے بچنا چاہتا ہے نا، لیکن ذہن کی گہرائیوں میں کچھ ایسا ضرور ہے جو بار بار اسی آگ کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ تھا جس نے فرائیڈ کے ذہن میں یعنی خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ دیکھیں، جب اس نے مریضوں کو بار بار اپنے پرانے صدمات کو دہراتے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ نفسیات کا سب سے بڑا اصول کہیں نہ کہیں ناکام ہو رہا ہے۔ آپ کا مطلب ہے اصول مسرت یا پلیجر پرنسپل؟ بالکل وہی۔ اگر انسان کا بنیادی مقصد صرف لذت کا حصول ہے تو یہ خود ساختہ تکلیف کی طرف بار بار لوٹنے کا عمل بالکل غیر منطقی ہے۔ اس چیز نے ثابت کیا کہ انسانی ذہن کے تہخانے میں مسرت کی خواہش سے بھی زیادہ طاقتور اور کہیں زیادہ خوفناک کوئی اور فورس موجود ہے جو اندھیرے میں کام کر رہی ہے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی نفسیاتی الجھن محسوس ہوتی ہے، لیکن یعنی اسی الجھن نے فرائیڈ کو ایک ایسی سوچ کی طرف دھکیل دیا جس نے انسانی فطرت کے بارے میں ہمارے تمام پرانے تصورات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ 100%۔ ایک ایسا نظریہ جو آج بھی لوگوں کو بے چین کر دیتا ہے۔ ایک ایسا کائناتی اور تارک نظریہ۔ یہ حصہ 3 ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم فرائیڈ کی اس کتاب کے 2 انتہائی اہم ابواب کو ڈیکوڈ کریں گے، جن کے نام سن کر ہی تجسس پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، پہلا ہے باب پنجم، موت کی جبلت، اور اس کے بعد ہم ایک وسیع تر کائناتی تناظر میں باب ششم، زندگی کی جبلت بمقابلہ موت کی جبلت کا تجزیہ کریں گے۔ تو اگر موت کی جبلت یا ڈیتھ ڈرائیو سے بات شروع کی جائے تو یہ نظریہ ہماری عام فہم حیاتیات سے تو بالکل ہی ٹکراتا ہے۔ ہاں، یہ ڈارون کے نظریے کے بالکل علت محسوس ہوتا ہے۔ بالکل۔ ہم نے ہمیشہ بقا کی جنگ یا سروائیول آف دا فٹسٹ پڑھا ہے نا۔ مانا جاتا ہے کہ ایک یعنی چھوٹے سے خلیے سے لے کر انسان تک ہر جاندار کی سب سے بڑی خواہش زندہ رہنا ہے۔ زندگی خود کو بچانا چاہتی ہے۔ ہاں، لیکن فرائیڈ تو اس بنیادی سچائی کو ہی چیلنج کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ زندگی کا حتمی مقصد دراصل زندگی ہے ہی نہیں۔ تو یہ ڈیتھ ڈرائیو اصل میں کام کیسے کرتی ہے؟ دیکھیں، فرائیڈ نے اس نظریے کی بنیاد ایک بہت ہی گہری اور کہہ لیں کہ تاریک حیاتیاتی حقیقت پر رکھی۔ اس کا ماننا تھا کہ زندگی ہمیشہ سے وجود نہیں رکھتی تھی۔ کائنات کے آغاز میں ہاں، کائنات کے آغاز میں صرف بے جان مادہ تھا،
کوئی حرکت نہیں، کوئی بوجھ نہیں، کوئی تناؤ نہیں، بس ایک مکمل خاموشی اور سکون۔ ایک بے حس و حرکت حالت۔ بالکل۔ پھر کسی بیرونی طاقت کے زیر اثر اس بے جان مادے میں زندگی کی چنگاری پیدا ہوئی۔ لیکن فرائڈ کہتا ہے کہ زندگی پیدا تو ہو گئی، مگر یہ اپنے ساتھ ایک شدید تناؤ یعنی ٹینشن لے کر آئی۔ اور وہ تناؤ جاندار کے لیے بوجھ بن گیا۔ صحیح۔ اب ہر زندہ خلیے کے اندر ایک گہری لاشعوری خواہش موجود ہے کہ وہ زندگی کے اس تھکا دینے والے تناؤ سے چھٹکارا پائے۔ وہ واپس اسی بے جان، پرسکون اور ابتدائی حالت میں لوٹ جانا چاہتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا۔ اس تصور کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی ہے۔ کیا ہم اسے ایک کھنچے ہوئے ربڑ بینڈ کی طرح سوچ سکتے ہیں؟ واہ، ربڑ بینڈ کیسے بلا؟ مطلب جب ایک ربڑ بینڈ اپنی اصل حالت میں میز پر پڑا ہوتا ہے تو وہ بالکل پرسکون، ڈھیلا اور بے جان ہوتا ہے، لیکن جب ہم اسے کھینچتے ہیں تو اس میں ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ فرائڈ کے فلسفے میں وہ کھنچاؤ کی حالت ہی زندگی ہے۔ زبردست، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن وہ ربڑ بینڈ ہر وقت اپنی اس کھنچاؤ والی حالت سے یعنی بیزار رہتا ہے۔ اس کے اندر ایک زبردست فورس ہے جو اسے واپس اپنی اصل بے حس و حرکت اور پرسکون حالت کی طرف لوٹنے کے لیے بےتاب رکھتی ہے۔ جیسے ہی گرفت ڈھیلی پڑے گی، وہ فوراً سکڑ کر صفر کی حالت میں چلا جائے گا، موت کی حالت میں۔ ہاں، اور وہ گرفت ڈھیلی پڑنے کی لاشعوری خواہش ہی ڈیتھ ڈرائیو ہے۔ دیکھیں، فرائڈ سمجھانا چاہتا تھا کہ جاندار دراصل موت سے نہیں ڈرتے، وہ موت تک پہنچنے کے کسی غیر فطری راستے سے ڈرتے ہیں۔ مطلب وہ بیماری یا حادثے سے بچنا چاہتے ہیں۔ وہ بیرونی خطرات سے اس لیے بچنا چاہتے ہیں تاکہ وہ زندگی کا اپنا دورانیہ مکمل کر کے اپنے اندرونی اور فطری طریقے سے یعنی سکون سے اسی ابتدائی حالت تک پہنچ سکیں۔ یہ ایک حیران کن شفٹ تھا جس نے نفسیات کی دنیا کو ہلا دیا۔ اور یہ نظریہ ایک اور وجہ سے بھی کافی چونکا دینے والا ہے، کیونکہ فرائڈ یہ سب 1920 کی دہائی میں لکھ رہا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد کا وقت۔ ہاں، انسانیت نے ایک ایسا بے دردی کا یعنی ننگا ناچ دیکھا تھا جس کا تصور بھی محال تھا۔ خندقوں میں لاکھوں لوگ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے، زہریلی گیسیں استعمال ہو رہی تھیں۔ اگر انسان واقعی صرف اصول مسرت کے تحت خوشی تلاش کرنے والی مخلوق ہے تو پھر یہ قتل عام کہاں سے آیا؟ بالکل، اور فرائڈ کو بھی شاید یہ احساس ہو گیا تھا کہ انسان کے اندر ایک ایسا اندھیرا ہے جسے مہذب دنیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہاں، وہ صرف سیاسی وجوہات کا نتیجہ نہیں ہو سکتا نا۔ قطعی نہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر تباہی صرف اس وقت ممکن ہے جب یعنی انسان کے اپنے اندر کوئی گہری اور تاریک کشش موجود ہو۔ جب یہ موت کی جبلت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو ذہن اس سے بچنے کے لیے اس کا رخ باہر کی دنیا کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یعنی وہ ربڑ بینڈ جب خود کو سمیٹ نہیں پاتا تو ارد گرد کی چیزوں پر ضرب لگاتا ہے۔ صحیح، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ جبلت ہمارے روزمرہ کے رویوں میں انتہائی واضح شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جارحیت، بے وجہ کا غصہ اور تشدد، یہ سب اسی ڈیتھ ڈرائیو کا بیرونی اظہار ہیں۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو مجھے ذاتی طور پر یعنی زیادہ خطرناک لگتا ہے، اور وہ ہے خود کو نقصان پہنچانے والے رویے۔ سیلف ڈسٹرکٹیو بیہیویئرز۔ ہاں، جب لوگ جان بوجھ کر خطرناک عادات اپناتے ہیں، رسکی بیہیویئرز دکھاتے ہیں، ایسی چیزوں کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں جو ان کے جسم اور ذہن کو تباہ کر رہی ہوتی ہیں۔ بالکل، وہ جانتے بوجھتے موت کو قسطوں میں اپنے اندر اتار رہے ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے عام اور اکثر نظر انداز کر دی جانے والی شکل ایموشنل سیلف سیبوٹاج یا جذباتی خودکشی ہے۔ اوہ، وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ وہ صورتحال ہے جہاں بظاہر ایک انسان کے پاس سکون کے تمام اسباب موجود ہوتے ہیں، ایک مستحکم کیریئر، ایک محبت کرنے والا ساتھی، مگر لاشعور میں موت کی جبلت اسے بے چین رکھتی ہے۔ اسے وہ سکون مصنوعی لگنے لگتا ہے۔ ہاں، اور پھر وہ کوئی ایسا انتہائی غیر منطقی قدم اٹھاتا ہے جو اس کے تمام بنے بنائے رشتوں کو راک کر دیتا ہے۔ شعوری طور پر وہ پچھتائے گا، مگر لاشعوری سطح پر وہ اس تباہی سے ایک عجیب طرح کی تسکین حاصل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے زندگی کے ایک بڑے تناؤ کو ختم کر کے دوبارہ صفر کی حالت کو چن لیا ہے۔ کتنا خوفناک ہے۔ لیکن یعنی یہاں ایک بہت بڑا منطقی سوال بھی تو کھڑا ہوتا ہے نا۔ جی بتائیں۔ اگر ہمارے اندر
تباہی کی واپس بے جان مادے میں تبدیل ہونے کی اتنی شدید کشش موجود ہے تو انسانیت اب تک زندہ کیسے ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مطلب ہم نے یہ عظیم الشان شہر کیسے بسا لیے؟ انسان فن پارے کیوں تخلیق کرتا ہے؟ محبت، سائنس، خاندان کا نظام، یہ سب کیوں وجود میں آیا اگر حتمی مقصد صرف مٹ جانا ہے؟ اور یہی وہ پیچیدہ سوال ہے جس نے فرائیڈ کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا کہ موت کی جبلت اکیلے کام نہیں کر رہی۔ اس تاریک تہہ خانے میں ایک اور طاقتور فورس بھی موجود ہے جو ڈیتھ ڈرائیو کے خلاف مسلسل برسر پیکار ہے۔ اچھا، ایک جنگ چل رہی ہے؟ بالکل۔ یہاں سے فرائیڈ ایک عظیم کائناتی تصور متعارف کرواتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے اندر دو متضاد طاقتوں کی جنگ جاری ہے۔ ایک طرف فیناتوس ہے، یعنی موت کی جبلت، جو توڑنا اور مٹانا چاہتی ہے، اور دوسری طرف ہے ایروس، یعنی زندگی کی جبلت یا لائف انسٹنکٹ، جو جوڑنا، تعمیر کرنا اور بقا کو یقینی بنانا چاہتی ہے۔ ایروس یعنی زندگی اور محبت کی طاقت؟ یہ نام سن کر یہ تھوڑی امید سی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ایروس کس طرح کام کرتا ہے؟ یہ موت کی جبلت کو قابو میں کیسے رکھتا ہے؟ دیکھیں، ایروس کا بنیادی مقصد یعنی اتحاد اور وحدت ہے۔ یہ بکھرے ہوئے اجزاء کو اکٹھا کر کے ایک اکائی بناتا ہے۔ انسان جب بقا کی جدوجہد کرتا ہے تو وہ ایروس ہے۔ جنسیت اور نسل کو آگے بڑھانے کی خواہش خالصتاً ایروس کا اظہار ہے۔ کیونکہ وہ دو انسانوں کو ملا کر ایک نئی زندگی پیدا کرتی ہے۔ بالکل، انسانوں کی بانڈنگ، ہمدردی، سماجی رابطے، یہ سب اسی زندگی کی جبلت کا نتیجہ ہیں۔ ہر تخلیقی کام، چاہے وہ ایک پل بنانا ہو یا کوئی خوبصورت پینٹنگ، یہ سب ایروس کی طاقتیں ہیں جو تباہی کے خلاف ایک مضبوط دیوار بنتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا ذہن ایک مسلسل میدان جنگ ہے۔ ایک طرف ایروس تعمیر کر رہا ہے اور دوسری طرف یعنی سیناٹوس ایک دیمک کی طرح ان بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ صحیح تشبیہ ہے۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اس جنگ کا فارمیٹ کیا ہے؟ مطلب کیا یہ دونوں جبلتیں باری باری کام کرتی ہیں؟ جیسے ایک انسان اپنے کیریئر یا رشتے کو برسوں کی محبت اور محنت سے بناتا ہے تو کیا تب تھیناٹوس سو رہا ہوتا ہے؟ اور جب وہ غصے میں آ کر ایک اچانک تباہ کن اور غیر منطقی فیصلے سے سب کچھ خاک میں ملا دیتا ہے تو کیا تب ایروس غائب ہو جاتا ہے؟ نہیں، اور یہ اس نظریے کا سب سے پیچیدہ اور شاید خوفناک حصہ ہے۔ فرائیڈ واضح کرتا ہے کہ یہ دونوں جبلتیں شفٹوں میں کام نہیں کرتیں۔ یہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں آپس میں مکمل طور پر گتھم گتھا ہوتی ہیں۔ ایک سیکنڈ، میرا مطلب ہے کہ دو بالکل الٹ طاقتیں ایک ہی عمل میں ایک ساتھ کیسے موجود ہو سکتی ہیں؟ اگر ایک انسان کچھ تعمیر کر رہا ہے تو اسی لمحے تخریب کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو ایک بہت بنیادی حیاتیاتی عمل سے سمجھا جا سکتا ہے، کھانا کھانے کا عمل۔ کھانا کھانا؟ ہاں، دیکھیں، زندہ رہنے اور جسم کو توانا رکھنے کے لیے انسان کھانا کھاتا ہے نا، یہ بقا کی خواہش ہے، یعنی ایروس۔ لیکن اس خوراک کو حاصل کرنے، اسے کاٹنے، چبانے اور ہضم کرنے کے لیے کسی جاندار یا پودے کی تباہی ضروری ہے۔ اوہ، اسے اس کی اصل حالت سے مٹانا پڑتا ہے۔ بالکل، یہ جارحیت اور تباہی ہے، یعنی تھیناٹوس۔ بقا کے لیے تباہی لازمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک سرجن جب کسی کی جان بچانے کے لیے اس کا جسم چیرتا ہے تو وہ تباہی کے ہتھیار کو زندگی کے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک زبردست مثال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مسلسل سمجھوتا چل رہا ہے ہمارے اندر، اور شاید المیہ تب جنم لیتا ہے جب یعنی ان دونوں کے درمیان موجود یہ نازک توازن بگڑ جاتا ہے۔ 100%، جب تھیناٹوس کی مقدار حد سے بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بے پناہ محبت کرنے والے رشتوں میں اچانک شدید قسم کی نفرت یا جذباتی زوال آ جاتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی فرائیڈ نے سادیت اور ایذا پسندی کا ذکر بھی اسی لیے کیا ہوگا کیونکہ وہاں خوشی اور درد کا ایک انتہائی پیچیدہ ملاپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ انسان ایک ہی وقت میں محبت اور نفرت دونوں کر سکتا ہے۔ وہ ایک رشتے کو بچانا بھی چاہتا ہے اور لاشعوری طور پر اس پر ایسے وار بھی کرتا ہے جو اسے ختم کر دیں۔
یہ تو مطلب ایک لاشعوری کشمکش ہے جس میں انسان بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ بالکل، اور زندگی اور موت کی یہ جنگ کسی بیرونی میدان میں نہیں لڑی جا رہی، یہ ہر انسان کے اپنے اعصاب میں لڑی جا رہی ہے۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ شعوری فیصلے کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ان دو قدیم جبلتوں کے درمیان ایک کٹھ پتلی کی طرح ہوتا ہے۔ یہ پوری گفتگو تو انسان کو ایک بالکل ہی یعنی نئے اور تاریک زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ ہم اپنے ہی لاشعور کی ان دو عظیم طاقتوں کے درمیان کس طرح الجھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا آسان نہیں ہے۔ بالکل، یہ گفتگو سننے والوں کو اپنے ہی اندر موجود اس روشنی اور اندھیرے کی جنگ پر غور کرنے پر مجبور کر دے گی۔ کیا ہم واقعی ان فورسز کے غلام ہیں؟ خیر، آخری حصے میں ہم فرائیڈ کے حتمی دلائل، نفسیات پر اس کتاب کے طویل مدتی اثرات اور ان نظریات نے انسانیت کی لاشعوری ذہن کی سمجھ کو کیسے تبدیل کیا، اس کا جائزہ لیں گے۔ یہ سیریز اب بالکل اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور آخری حصہ ان تمام کڑیوں کو جوڑ دے گا جنہیں ہم نے پچھلی نشستوں میں کھولا ہے۔ اس گہرے نفسیاتی سفر کا آخری حصہ آپ تک بروقت پہنچ سکے، اس کے لیے یقینی بنائیں کہ مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کر لیا گیا ہے۔ بالکل، مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جب ہم انسانی ذہن کے اس تاریک ترین تہہ خانے سے حتمی نتائج لے کر باہر نکلیں گے تو وہ بصیرت واقعی ہر سننے والے کے لیے نہایت اہم ہوگی۔ روشنی کے گرد گھومنے والا پروانہ، مطلب ہم سب نے ہی کبھی نہ کبھی اسے دیکھا ہوگا۔ جی بالکل، اور وہ پروانہ جانتا ہے، یعنی اس کی جبلت اسے کسی نہ کسی طرح خبردار تو کرتی ہوگی کہ یہ شعلہ اسے جلا کر بھسم کر دے گا۔ بالکل، لیکن پھر بھی وہ اس کشش سے، اس ہلاکت خیز کشش سے خود کو روک نہیں پاتا اور سیدھا آگ میں کود جاتا ہے۔ تو مائنڈ ٹاک کی اس گہری نشست میں ہم بالکل اسی پروانے کے رویے کو انسانی نفسیات کے آئینے میں دیکھیں گے۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بظاہر انسانی فطرت کے بنیادی اصولوں کے بالکل خلاف لگتا ہے۔ مطلب صدیوں تک تو سائنس اور فلسفہ یہی مانتے رہے کہ انسان کی ہر دوڑ دھوپ، ہر کوشش صرف اپنی بقا اور خوشی کے لیے۔ ایسا ہی ہے، لیکن جیسا کہ ہم سگمنڈ فرائیڈ کی اس کتاب کے پچھلے حصوں میں دیکھ چکے ہیں، انسانی ذہن اتنا سیدھا اور سادہ بالکل نہیں ہے۔ جی ہاں، بہت پیچیدہ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گہری بحث میں اتریں، پچھلے حصوں کے فکری سفر کا ایک سرسری سا خلاصہ کرنا ضروری ہے۔ ہم نے اپنا سفر ایک بہت ہی سادہ تصور سے شروع کیا تھا، جسے پلیجر پرنسپل یا لذت کا حصول کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان صرف خوشی چاہتا ہے اور دکھ سے بھاگتا ہے۔ بالکل، لیکن پھر ہم ایک نفسیاتی دیوار سے ٹکرائے۔ ہم نے ریپیٹیشن کمپلشن یعنی تکلیف دہ باتوں کو بار بار دہرانے کی مجبوری کو سمجھا۔ ہم نے ان جنگی قیدیوں اور سپاہیوں کی مثالوں پر غور کیا جو خوابوں میں بار بار مطلب ہر رات اسی ہولناک جنگ کا سامنا کرتے ہیں جس نے ان کی زندگیاں برباد کر دیں۔ جو کہ پلیجر پرنسپل کے بالکل الٹ تھا۔ جی، اور پھر ہم اس چونکا دینے والے نظریے تک پہنچے جسے زندگی اور موت کی جبلتیں یعنی ایروس اور تھیناٹوس کہا جاتا ہے، جو کہ فرائیڈ کا سب سے متنازع نظریہ بھی مانا جاتا ہے۔ بالکل متنازع ہے۔ اور آج ہم اس مکمل نظریے کے آخری اور سب سے اہم پڑاؤ پر کھڑے ہیں۔ تو سننے والوں کے لیے میں یہاں واضح طور پر یہ اعلان کرنا چاہتی ہوں، یہ حصہ 4 آخری حصہ ہے۔ اور اس آخری حصے کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ آج ہم صرف نظریات کی فہرست نہیں گنوائیں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ فرائیڈ نے کتاب کے باب 7 یعنی فرائیڈز فائنل کنکلوژنز میں ان بکھرے ہوئے دھاگوں کو جوڑ کر انسانی محرکات کی کیسی نئی تعریف پیش کی۔ تو اس باب میں فرائیڈ نے دراصل ثابت کیا کیا؟ دیکھیں، اس باب میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو خوشی کا بٹن دبانے پر چلتی ہے اور تکلیف کے بٹن پر رک جاتی ہے، بلکہ ہمارے اندر لاشعوری قوتیں ایک اندیکھی جنگ میں مصروف ہیں جو ہمارے ہر فیصلے کو خاموشی سے کنٹرول کر رہی ہیں۔ لیکن یہاں مجھے ایک چیز پر شدید اعتراض ہے، مطلب میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ جی پوچھیے۔ اگر موت کی جبلت یعنی یہ جو تھائناٹوس ہے، یہ ہمیں مسلسل تباہی اور ایک غیر نامیاتی یعنی ان آرگینک حالت کی طرف واپس کھینچ رہی ہے،
تو پھر ہم نے اتنی شاندار انسانی تہذیبیں کیسے کھڑی کر لیں؟ ہاں، بہت اہم سوال ہے۔ انسانوں نے اہرام مصر بنائے، چاند پر قدم رکھا، ہم نے آرٹ اور میوزک تخلیق کی، ہم محبت کرتے ہیں، رشتے بناتے ہیں۔ کیا ان سب چیزوں کا وجود ہی اس بات کا ثبوت نہیں کہ ایروز یعنی زندگی کی جبلت واضح طور پر فاتح ہے، اور یہ جو موت کی جبلت کا نظریہ ہے یہ محض ایک مایوس کن سوچ ہے؟ یہ اعتراض بالکل بجا ہے، اور ویسے فرائیڈ کے دور میں بھی سب سے زیادہ یہی سوال اٹھایا گیا تھا، لیکن فرائیڈ اس کا جواب بہت دلچسپ انداز میں دیتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس غیر نامیاتی حالت یعنی ان آرگینک سٹیٹ کا اصل مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب صرف مر جانا یا جسمانی موت نہیں ہے۔ اسے ایک پتھر کی مثال سے سمجھیں۔ ایک پتھر؟ جی، ایک پتھر۔ دیکھیں، ایک پتھر کو بھوک نہیں لگتی، اسے دل ٹوٹنے کا کوئی دکھ نہیں ہوتا، اسے مہینے کے آخر میں بل جمع کروانے کی فکر نہیں ہوتی۔ کاش انسانوں کو بھی نہ ہوتی۔ بالکل، اور نہ ہی اسے مستقبل کا خوف ہوتا ہے۔ تو یہ غیر نامیاتی حالت دراصل اس مکمل، تاریک اور بے حس سکون کا نام ہے، جہاں کوئی تناؤ، کوئی فرسٹریشن یا کشمکش باقی نہیں رہتی۔ ہمارا لاشعور دراصل اس تناؤ سے مکمل آزادی چاہتا ہے۔ یعنی موت کی جبلت دراصل موت کے لیے نہیں، بلکہ اس صفر کی حالت، اس تاریک سکون کے لیے تڑپ رہی ہے، جہاں کوئی درد یا جذبہ محسوس ہی نہ ہو۔ 100% درست۔ اور جہاں تک تہذیبوں کے بننے اور زندگی کی جبلت کے جیتنے کا تعلق ہے، جو آپ نے پہلے پوچھا تھا، فرائیڈ باب 7 میں واضح کرتے ہیں کہ ایروس یعنی زندگی کی جبلت فاتح نہیں ہے۔ فاتح نہیں ہے؟ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ صرف ایک طویل سمجھوتا کر رہی ہے۔ زندگی کی قوتیں اس حتمی انجام یعنی اس سکون والی حالت کو کچھ دیر کے لیے بس ٹالتی ہیں۔ ہم جو تہذیبیں بناتے ہیں، رشتے قائم کرتے ہیں، وہ دراصل اس اندرونی موت کی جبلت سے دھیان ہٹانے اور ایک پیچیدہ توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ یعنی ہم خود کو مصروف رکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ فرائیڈ کے مطابق زندگی دراصل ان دونوں جبلتوں کے درمیان ایک طویل، تھکا دینے والی کشمکش کا نام ہے۔ موت کی جبلت اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن ایروس اسے تخلیقی کاموں کی طرف موڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ بات واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی ہے، اور یہیں سے مجھے وہ پروانے اور روشنی والی تشبیہ دوبارہ یاد آ رہی ہے۔ جی، وہ بہت برمحل ہے۔ مطلب پروانے کا روشنی کی طرف جانا بظاہر غیر منطقی اور تباہ کن عمل ہے، لیکن اگر ہم فرائیڈ کی اینک سے دیکھیں تو وہ پروانہ روشنی کی چمک سے محبت نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنی ہستی کے اس ہنگامے کو مٹا کر ایک حتمی سکون کی تلاش میں ہے۔ بالکل، وہ اپنے اندر موجود تھینوٹوس کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اور کیا ہم انسانوں کی زندگی میں بھی بالکل ایسا ہی نہیں ہوتا؟ 100% ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اسے آج کے دور کی انسانی زندگی اور رویوں سے جوڑیں تو یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ جدید دور کی ہی کچھ مثالیں لیتے ہیں، ڈوم سکرولنگ کو ہی دیکھ لیں۔ ہاں، ڈوم سکرولنگ، یہ تو آج کل بہت عام ہے۔ لوگ گھنٹوں اپنے فونز پر، سوشل میڈیا پر خوفناک خبریں، حادثات اور دنیا کی تباہی کی ویڈیوز بس دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے ان کے ذہن پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ بالکل جانتے ہیں۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی نیند خراب ہو رہی ہے، اینگزائٹی بڑھ رہی ہے، لیکن وہ رک نہیں پاتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اسی تباہی کی طرف ہماری لاشعوری کشش ہے۔ اور میرے خیال میں جو زہریلے رشتے ہوتے ہیں، یعنی ٹاکسک ریلیشن شپس میں بار بار الجھنا بھی اسی کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ جی، اس سے بڑی مثال شاید کوئی اور نہیں۔ لوگ اکثر حیران ہوتے ہیں کہ کوئی شخص ایک بدسلوکی کرنے والے یا ابیوسو پارٹنر سے جان چھڑانے کے بعد دوبارہ کسی ایسے ہی نئے شخص کا انتخاب کیوں کر لیتا ہے۔ اور عام طور پر لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ عام طور پر تو یہی لگتا ہے کہ شاید اس کی قسمت خراب ہے، یا وہ شخص بے وقوف ہے جو بار بار ایک ہی غلطی کر رہا ہے۔ لیکن اب فرائیڈ کے اس 7ویں باب کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ آتا ہے کہ انسانی ذہن دراصل ایک ایسا گھر ہے جس کے تہہ خانے میں، بیسمنٹ میں، کچھ ایسا چھپا ہے جس پر ہمارا اپنا ہی کوئی اختیار نہیں۔ یہ جو آپ نے تہہ خانے کی مثال دی ہے نا، یہ اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ واقعی؟ جی، دیکھیں، ہم شعور کی اوپر والی منزلوں میں رہتے ہیں۔ ہم انہیں سجاتے ہیں، روشن رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اس پورے گھر کے مکمل مالک ہیں۔ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں۔ بالکل،
لیکن اس اندھیرے تہخانے میں وہ لاشعوری قوتیں، وہ پرانے صدمات اور موت کی جبلت خاموشی سے بیٹھی ہے، جو دراصل اس گھر کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہے یا اسے کنٹرول کر رہی ہے۔ تو جب کوئی شخص بار بار انہی زہریلے رشتوں کی طرف جاتا ہے تو اس کا باشعور ذہن، یعنی جو اوپر والی منزل ہے، وہ تو خوشی مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا لاشعور یعنی تہخانہ اس پرانے صدمے کو دہرانے پر، یعنی ریپیٹیشن کمپلشن پر مجبور ہوتا ہے۔ یہاں مجھے اس میکانزم کو، اس عمل کو تھوڑا اور گہرائی میں سمجھنا ہے۔ آخر ہمارا لاشعور ایسا کرتا کیوں ہے؟ کیا وہ انسان کو محض تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور نفسیاتی منطق ہے؟ نہیں، وہ ہمیں تڑپانا نہیں چاہتا۔ اس کے پیچھے ایک بہت گہری لاشعوری منطق ہے۔ دیکھیں، جب انسان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے، یعنی کوئی ٹراما ہوتا ہے، خاص طور پر بچپن میں یا کسی بے بسی کی حالت میں، تو ہمارا ذہن اسے پروسیس نہیں کر پاتا۔ ذہن وہیں رک جاتا ہے۔ جی، انسان خود کو اس وقت مکمل طور پر بے بس محسوس کرتا ہے۔ اب لاشعور اس بے بسی کے احساس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس صورتحال کو بار بار دہراتا ہے۔ اچھا، تاکہ وہ اسے ٹھیک کر سکے؟ بالکل۔ لاشعور یہ سوچتا ہے کہ شاید اس بار اس نئے رشتے میں یا اس نئی صورتحال میں اس پر قابو پا لوں گا۔ شاید اس بار انجام مختلف ہو، لیکن ہمارا شعور اس بات سے بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بار بار اسی تکلیف میں گرتا ہے اور وہ تباہی کا چکر کبھی نہیں ٹوٹتا۔ فرائیڈ نے اسے ہی موت کی جبلت کا نام دیا، جو اس اندرونی تناؤ کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ بالکل درست۔ تو دراصل انسان اس صدمے پر قابو پانے کی، اسے ماسٹر کرنے کی ناکام کوشش میں خود کو بار بار تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تصور کس قدر لرزہ خیز ہے۔ یہ واقعی خوفناک ہے جب آپ اسے پہلی بار پوری طرح سمجھتے ہیں۔ لیکن ذرا رکیے، میں ایک بات سوچ رہی تھی۔ جب یہ کتاب، خاص طور پر اس کا آخری باب، دنیا کے سامنے آیا ہوگا تو نفسیات اور سائنس کی دنیا میں تو یقیناً بھونچال آ گیا ہوگا۔ بالکل، بہت بڑا بھونچال۔ کیونکہ اس وقت تک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء یعنی ایوولوشن کا نظریہ ہر جگہ حاوی تھا، جو کہتا ہے کہ ہر جاندار صرف اور صرف اپنی بقا کے لیے لڑتا ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ۔ جی، ڈارون کی تھیوری تو حیاتیات کی بنیاد تھی۔ تو فرائیڈ تو اس حیاتیاتی اصول کے بالکل الٹ بات کر رہے تھے۔ تو پھر اس کتاب کے بیونڈ دا پلیجر پرنسپل کے نفسیاتی اثرات کیا تھے؟ ہم اثر ماہرین کا کیا رد عمل تھا؟ رد عمل انتہائی شدید تھا، اور اگر سچ کہوں تو زیادہ تر منفی تھا۔ جب یہ کتاب شائع ہوئی تو اس نے فلسفے اور نفسیات کے حلقوں میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ مطلب لوگوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا؟ لوگوں نے تو کیا، فرائیڈ کے اپنے شاگردوں اور قریبی ساتھیوں کی ایک بڑی تعداد نے اس نظریے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا استدلال بالکل وہی تھا جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے پیش کیا، کہ ڈارون کے بقا کے اصول کے ہوتے ہوئے انسان کے اندر خود کو مٹانے کی فطری اور حیاتیاتی خواہش کیسے ہو سکتی ہے؟ منطقی بات لگتی ہے۔ اور بہت سے ناقدین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ فرائیڈ پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاریوں اور اپنی بیٹی صوفی کی جوامرگی کے غم میں اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی ڈپریشن کو پوری انسانیت پر تھوپ رہے ہیں۔ تو اگر یہ نظریہ اتنا ہی متنازع تھا، اس کے اپنوں نے، اس کے شاگردوں نے اسے رد کر دیا تھا، اور حیاتیاتی اعتبار سے بھی اس پر اتنے سوالات تھے، تو پھر آج ہم اس پر اتنی گہرائی سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کیا جدید مفکر جو ماڈرن تھنکرز ہیں اور آج کے ماہرین نفسیات ہیں، وہ فرائیڈ کے ان خیالات کو واقعی کوئی اہمیت دیتے ہیں، یا یہ صرف تاریخ کا ایک حصہ ہے؟ یہی تو اس کتاب کی سب سے بڑی کامیابی اور اس کا سحر ہے۔ دیکھیں، بھلے ہی جدید مفکرین آج اس موت کی جبرت کو بعین ایک حیاتیاتی یا بایولوجیکل حقیقت کے طور پر تسلیم نہ کریں، لیکن وہ فرائیڈ کے اس مشاہدے کو بالکل نہیں جھٹلا سکتے کہ انسانوں میں خود ساختہ تباہی یعنی سیلف ڈسٹرکشن کا ایک حیرت انگیز رجحان موجود ہے۔ رویے کو تو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بالکل۔ جدید نفسیات نے شاید تھناٹوس کا لفظ استعمال کرنا چھوڑ دیا ہو، لیکن اس کتاب نے صدمات کو یعنی ٹراما کو سمجھنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس کتاب سے پہلے صدمے کو محض ایک برا ماضی سمجھا جاتا تھا جو بس گزر گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ جی، لیکن فرائیڈ نے دنیا کو بتایا کہ صدمہ کوئی گزری ہوئی بات نہیں، یہ ایک فعال، زندہ اور متحرک قوت ہے جو ہمارے حال پر مسلسل حملہ آور ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج کل کی جو جدید ٹراما تھراپی ہے وہ دراصل اسی نظریے کی بنیاد پر کھڑی ہے؟
جی بالکل. مجھے یہ سمجھنا ہے کہ جدید تھراپی اس علم کو پریکٹیکلی استعمال کیسے کرتی ہے. اگر کوئی شخص اس خود ساختہ تباہی کے چکر میں پھنس چکا ہے، بار بار زہریلے رشتوں میں جا رہا ہے، تو تھراپسٹ اسے نکالنے کے لیے کون سا میکانزم استعمال کرتا ہے؟ دیکھیں، جدید تھراپسٹ بالکل اسی طے خانے والی مثال کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک مختلف انداز میں. اب تھراپی کا مقصد صرف اوپر والے ڈرائنگ روم کی دیواروں کو رنگ کرنا یا انسان کو صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ وہ اداس کیوں ہے. یعنی صرف سمٹمز پر کام نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں. اب جدید تھراپسٹ مریض کو ساتھ لے کر اس کے ہاتھ میں شعور کی ٹارچ تھما کر اس اندھیرے تہ خانے میں اترتے ہیں. یہ تو کافی تکلیف دہ عمل ہوتا ہوگا. بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. وہ مریض کے اس ریپیٹیشن سائیکل کا، اس چکر کا نقشہ بناتے ہیں. وہ مریض کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو، تمہارا لاشعور اس پرانے صدمے کو بار بار اس لیے دہرا رہا ہے تاکہ وہ اسے کنٹرول کر سکے. اچھا. اور جب مریض اس میکینزم کو شعوری طور پر سمجھ لیتا ہے تو اس کے شعور کو وہ بریک مل جاتے ہیں جو اس تباہ کن چکر کو روک سکتے ہیں. تحلیل نفسی یعنی سائیکو انالیسس اب صرف دبی ہوئی خواہشات کو نکالنے کا نام نہیں رہا، بلکہ یہ زندگی اور تباہی کی ان متضاد قوتوں کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کا نام بن چکا ہے. یعنی وہ پروانہ جو اندھا دھند روشنی کی طرف اڑ رہا تھا، تھراپی دراصل اسے یہ بتاتی ہے کہ یہ روشنی کوئی منزل نہیں بلکہ محض ایک شعلہ ہے جو اسے جلا دے گا. اور اس آگاہی کے بعد وہ پروانہ اپنا راستہ بدلنے کے قابل ہو سکتا ہے. زبردست. بالکل یہی مقصد ہے. یہ واقعی ایک زبردست تبدیلی ہے. فرائیڈ نے ہمیں وہ اینک فراہم کی جس سے ہم انسانی فطرت کے اس تاریک پہلو کو دیکھ سکیں جسے ہم ہمیشہ نظر انداز کرنا چاہتے تھے. اس نے ثابت کیا کہ اپنے اندر کی اس تباہ کن قوت کا سامنا کرنا ہی اصل شفا ہے. یقیناً. اور یہی وہ فلسفیانہ گہرائی ہے جس نے اس کتاب کے اثرات کو صرف کلینکس یا ہسپتالوں تک محدود نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے فلسفے، ادب اور فنون لطیفہ تک پہنچا دیا. اس نے تو انسانی وجود کے بارے میں موجود صدیوں پرانے نظریات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. جی، اس نے ایک بہت بڑا سوال اٹھایا. کیا واقعی ہم صرف خوشی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یا ہماری زندگی کا اصل مقصد ان اندرونی جنگوں سے گزرتے ہوئے تہ خانے کے اس اندھیرے کا سامنا کرتے ہوئے کوئی معنی تلاش کرنا ہے؟ اور فرائیڈ نے ہمیں باب 7 میں کوئی آسان یا کوئی تسلی بخش جوابات نہیں دیے، بلکہ اس نے انسانیت کو زیادہ گہرے اور بعض اوقات تکلیف دہ سوالات پوچھنے کا ہنر سکھا دیا. ایسا ہی ہے. انتہائی فکری سفر کا جو آغاز کیا تھا وہ آج اپنے حتمی انجام کو پہنچ رہا ہے. اس پورے نفسیاتی سفر کو سمیٹتے ہوئے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ انسانی ذہن بظاہر جتنا سادہ، پرسکون اور منطقی لگتا ہے نا، در حقیقت یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا، تاریک اور پیچیدہ ہے. بہت پیچیدہ ہے. ہم انسان صرف اپنی شعوری خواہشات کے غلام نہیں ہیں، بلکہ ہم ان لاشعوری طوفانوں کے درمیان کھڑے ہیں جو صدیوں سے ہماری نفسیات کے تہ خانوں میں چل رہے ہیں. اور اس آگہی کے ساتھ، اس بات کو پوری طرح سمجھنے کے بعد کہ یہ طوفان اور تباہی کی یہ خاموش کشش ہم سب کے اندر موجود ہے، ہم دنیا کو اور خاص طور پر خود کو ایک مختلف زاویے سے دیکھ سکتے ہیں. ہم دوسروں کی غلطیوں کو، ان کے بار بار خود کو نقصان پہنچانے کے رویوں کو زیادہ ہمدردی سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اب ہم جانتے ہیں کہ ان بظاہر غیر منطقی فیصلوں کے پیچھے ایک اندھی، اندیکھی اور لاشعوری جنگ جاری ہے. بالکل. سچی آگاہی اور تفہیم کا راستہ دراصل یہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی سگمنڈ فرائیڈ کی شہرہ آفاق کتاب بیونڈ دا پلیجر پرنسپل کا ہمارا یہ تفصیلی اور گہرا سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس طویل، مشکل اور فکری طور پر بے چین کر دینے والے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے پر تمام سننے والوں کا تہہ دل سے شکریہ. ہم جانتے ہیں کہ ان موضوعات کو سننا، انہیں ہضم کرنا اور انسانی ذہن کی ان تاریک وادیوں میں اترنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن سچ کی تلاش کبھی بھی آسان راستوں پر تو نہیں ملتی. جی، یہ ایک ایسا سفر تھا جس نے شاید ہمارے اندر کی بہت سی الجھنوں کو ایک نام دیا ہے اور ہمیں اپنے ہی لاشعور کی طاقت کو پہچاننے پر مجبور کیا ہے. مائنڈ ٹاک کے سیریز کا مقصد ہی یہی تھا کہ ظاہری رویوں کے پیچھے چھپے ان اصل محرکات کو سمجھا جائے جن پر عام طور پر بات نہیں کی جاتی.
انسانی ذہن کی اس پیچیدہ بھول بھلیاں میں تلاش کبھی ختم نہیں ہوتی اور ہم آگے بھی علم اور آگاہی کے ایسے ہی گہرے سمندروں میں اترتے رہیں گے۔ تو جانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ مائنڈ ٹاک کے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں اور اس اہم نشست کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اس سفر کے اختتام پر بس ایک سوال ایسا ہے جو ہر شخص کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ ہم نے جان لیا کہ دن کی روشنی میں ہمارا شعور کتنی ہی منطقی باتیں کیوں نہ کر لے، لیکن کیا واقعی ہم اس لاشعور کے تہہ خانے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر سکتے ہیں؟ یا پھر جب ہم گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں تو وہ موت کی جبرت، وہ اندیکھی قوتیں تب بھی خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو اپنے ہی ذہن کی ان خاموش وادیوں میں تلاش کرنا ہوگا، جہاں ہر روز روشنی اور تاریکی بقا کی ایک نئی جنگ لڑتے ہیں۔ سنتے رہیے مائنڈ ٹاک۔